الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ مبارک وسلم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بفضل خدا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام ہے، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو کچھ اندیشہ ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ نے جب راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہر۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ اصل میں دیکھیں، ایک پوشیدہ ایک ظاہر، لیکن وہ پوشیدہ بھی اب ظاہر ہے۔ لیکن جب اللہ ظاہر کرے تو کتنی رحمتیں اور برکتیں ساتھ آئیں۔ بندہ جب بلا وجہ تشہیر کرے تو پھر اس کے لیے اس کا اجر کم ہے۔ حالانکہ اس میں یہ بھی بیان کیا کہ چھپے ہوئے بھی اور ظاہر، اس سب میں حکمت ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، اعلانیہ بھی دیں اور پردے میں رہ کے بھی دیں۔ اب پردے سے ایک تو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کہ کسی کو نہ پتہ ہو، اس کا اجر صرف اللہ کی ذات سے ہم لیں گے، تو ریاکاری کا شائبہ بھی اس میں نہ آئے، دکھاوا اس میں نہ ہو، اور مخلوق سے کسی قسم کے صلہ کی تمنا بھی نہ ہو۔ اور ظاہر اب جو نیکی کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے؟ وہ اس لیے کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ترغیب ملے۔ اگر کوئی ایک غریب شخص آتا ہے، میں اس کی آپ سب کے سامنے مدد کر دیتا ہوں، تو اب میرے پاس 2 طرح کی نیت میری ہو سکتی ہے۔ ایک نیت یہ ہے آپ سارے مجھے بڑا نیک سمجھیں اور مجھے خیرات کرنے والا سمجھیں، مجھے بڑا سخی سمجھیں۔ دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ یار میں ذرا بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہوں، میرے دینے سے آپ سب کے بھی دل میں یہ بات ہے کہ یار ہم بھی مدد کریں، تو اس بیچارے کا بھلا ہو جائے جس کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ بسا اوقات کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مثلا میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ سفید پوش ہے، وہ بات بھی نہیں کر رہا، اس نے دستے سوال بھی پھیلانا نہیں ہے، کسی کو پتہ علم ہی نہیں، میرے علم میں آ گئی، اب میں علل اعلان اس کو دے کر تو سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ یار دیکھو یہ ضرورت مند ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ اعلانیہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی، بدن کا لباس تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اور جب پتہ چلا کہ اب سارا سامان لے آئے تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ گھر کیا چھوڑ کے آئیں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئیں؟ تو کہا کہ میں گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کے تو عقیدہ یہی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے لیے کافی۔ ایک آیت کا ایک حصہ نکال کر اللہ ہی کافی، اللہ تو سارے کائنات کو، سارے جہان کو کافی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نسبت کے جو انہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا، انہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا، انہوں نے ہمیں بتوں سے جان چھڑا کے تو ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھایا، اس کی عبادت کرنا سکھایا۔ تو کیا دین جو ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پہنچا؟ کیا ان کی نظر رحمت اور نظر کرم کے ہم محتاج نہیں ہیں؟ اللہ نے تو رحمت سپردی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ مثنوی مولانا روم ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی آپ نے درختوں کو دیکھا ہے؟ آپ اللہ کا اس میں نظام دیکھیں کہ جب بھی آپ اس کو پانی دیں گے تو آپ اس کی جڑوں میں دیں گے، اور جڑ ہی اس کی ایک مضبوط پکڑ ہے۔ پانی دیں گے تو جڑوں میں دیں گے، وہ جڑیں ایک مخصوص نالیوں کے ذریعے آخری پتے تک بھی وہ رطوبت جتنی چاہیے ہوگی جس کو وہ بچائیں گے۔ آپ پتوں کو اوپر سے، ٹہنیوں کو، شاخوں کو لاکھ پانی دیتے رہیں، اس پودے کو فرق نہیں پڑتا۔ جڑوں میں پانی دیں تو وہ پانی اس کے مخصوص مقدار جو ہے اس مطلوبہ جگہ تک پہنچ جائے گی۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عطا کرتا ہے اور آپ ایسے دنیا میں کائنات میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ جس طرح جڑ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اس درخت کو، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ دنیا کا ہے، اور جس طرح وہ پانی ان جڑوں میں سے ہی جا کر انہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے شاخوں تک، ٹہنیوں تک، اسی طرح یہ سارے معاملات جو ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں نا، تو اب قیامت تک آنے والے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ محتاج تو نہیں رہ سکتے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا روحانی فیض جو ہے وہ جاری ہے دنیا میں، وہ تمام جو فیوز و برکات ہیں وہ اسی طرح سے جاری ہیں، اور اس کی ایک بڑی شکل تو ہمارے پاس قرآن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں، ان کی تعلیمات ہیں، وہ آپ پڑھتے چلے جائیں، ان کا ذکر کرتے چلے جائیں تو آپ کو فیض ملتا چلا جائے۔ اچھا، اب کیا ہے؟ فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، بہت بڑا اجر۔ اور وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے غم، نہ